ون پنجاب ون سٹینڈرڈ ون ڈیزائن پنجاب میں پہلی بار تعمیرات میں یکسانیت اور عالمی معیار کا نفاذ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سٹینڈرڈائز ڈیزائن مینول تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ پنجاب اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا۔ ڈسپلن ہی ترقی کا اصل حسن ہے۔ لاہور سے راجن پور تک ہر گلی ہر شہرہ دیدہ زیب اور ہر ادارہ نظم و ضبط کا شاہکار ہوگا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا اس سے متعلق۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہیں کہ اسکول، ہسپتال، بس اسٹاپ اور دیگر عمارتوں کے ڈیزائن کی سٹینڈرڈائزیشن کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا۔ لاہور سے راجن پور تک جس طرح آپ نے بتایا کہ گلیاں ایک جیسی ہوں گی۔ انفراسٹرکچر اور روڈز فرنیچر کی یکساں ڈیزائن شہر کی جمالیاتی طور پر پرکشش بناتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں انفراسٹرکچر اور سٹینڈرڈائزیشن پر بریفنگ دی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ روڈ کے کنارے کیوسک اور چھوٹی دکانوں کی کین کے کیبن جو ہیں وہ یکساں ڈیزائن مقرر کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ صوبہ بھر میں یکساں روڈ، گرین بیلٹ، سائن بورڈ، فٹ پاتھ بنانے کا بھی فیصلہ ہے۔ سٹینڈرڈائزیشن اور اربن ڈیزائن سے پنجاب میں انفراسٹرکچر کی مکمل کایا پلٹنے کے لیے خود مختار اتھارٹی بنانے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ارسلان رفیق بھٹی۔ پاکستان اور IMF جائزہ مشن کے درمیان تیسرے ششماہی جائزہ مذاکرات آج شروع ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق IMF جائزہ مشن اسٹیٹ بینک کے ساتھ 3 روزہ تکنیکی مذاکرات کرے گا۔ IMF جائزہ مشن 11 مارچ تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ پہلے ہفتے میں تکنیکی مذاکرات میں مختلف شعبوں کی کارکردگی، اہداف اور ڈیٹا کو پرکھا جائے گا۔ دوسرے ہفتے کے پالیسی مذاکرات مختلف شعبوں کے لیے کارکردگی اہداف اور آئندہ بجٹ اہداف طے ہوں گے۔ پاکستان نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے لیے تمام اہم اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ پاکستان اور IMF جائزہ مشن کے درمیان تیسرے ششماہی جائزہ مذاکرات آج شروع ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق IMF جائزہ مشن اسٹیٹ بینک کے ساتھ 3 روزہ تکنیکی مذاکرات کرے گا۔ IMF جائزہ مشن 11 مارچ تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ پہلے ہفتے میں تکنیکی مذاکرات میں مختلف شعبوں کی کارکردگی اہداف اور ڈیٹا کو پرکھا جائے گا۔ دوسرے ہفتے کے پالیسی مذاکرات مختلف شعبوں کے لیے کارکردگی اہداف اور آئندہ بجٹ اہداف طے ہوں گے۔ پاکستان نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے لیے تمام اہم اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ پاکستان اور IMF جائزہ مشن کے درمیان تیسرے ششماہی جائزہ مذاکرات آج شروع ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق IMF جائزہ مشن اسٹیٹ بینک کے ساتھ 3 روزہ تکنیکی مذاکرات کرے گا۔ IMF جائزہ مشن 11 مارچ تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ پہلے ہفتے میں تکنیکی مذاکرات میں مختلف شعبوں کی کارکردگی، اہداف اور ڈیٹا کو پرکھا جائے گا۔ دوسرے ہفتے کے پالیسی مذاکرات مختلف شعبوں کے لیے کارکردگی اہداف اور آئندہ بجٹ اہداف طے ہوں گے۔ مزید اسی بارے میں بتائیں گے عامر سیال۔ جی عامر، بتائیے گا۔ جی جیسا آپ نے بتایا کہ IMF کی جو وفد ہے اس سے آج مذاکرات شروع ہوں گے، اور پہلے یہ کراچی میں مذاکرات ہوں گے جہاں پہ اسٹیٹ بینک کی کارکردگی کا اور جو اہداف مقرر کیے گئے تھے وہاں پہ تکنیکی ٹیم جائزہ لے گی، اور اس کے بعد اگلے ہفتے اسلام آباد آئے گی اور یہاں پہ وزارت خزانہ اور اس کے علاوہ اور پیٹرولیم ڈویژن اور مختلف دیگر محکموں کے کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور اس دورے کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے اہداف تیار کیے جائیں گے، ٹیکسیشن کا، اس میں سبسڈی کم کرنے کا، اور جو مختلف قسم کی مراد دینی ہے صنعتی شعبے کے، اس کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے جس میں یہ تمام اہداف سیٹل کیے جائیں گے۔ اور اگر مذاکرات کامیاب رہتے ہیں تو پاکستان کو $1 ارب کی مزید قسط جاری ہوگی مئی تک۔ جی عامر، یہ بتائیے گا کہ رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں NBSC شعبے کے اثاثے بڑھ کر 6.84 کھرب روپے ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ یہ نان بینکنگ فائنینشیل سیکٹر ہے، یہ اسے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ریگولیٹ کرتا ہے، اور یہ شعبہ وہ ہے جو بینکوں کے علاوہ دیگر اس میں شعبے آتے ہیں جس میں انشورنس سیکٹر ہے اور اس لیزنگ سیکٹر ہے، اور اس سیکٹر کی پرفارمنس کافی بہتر ہوئی ہے اور ان کے اثاثے بڑھے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بینکنگ شعبہ ہے اس پہ تو زیادہ تر وہ جو اپنے قرضے دے رہی ہیں وہ حکومت کو دیتی ہیں، لیکن یہ جو انشورنس سیکٹر ہے یا دیگر اس میں سیکٹر آتا ہے وہ اپنے قرضے جو ہیں انہوں نے بزنسز کو دیے اور لوگوں کو دیے ہیں، تو اس پہ کافی گروتھ ہوئی ہے کیونکہ بینکنگ سیکٹر سے فائنینسنگ کی اویلیبل سچویشن نہیں تھی۔ میوچل فنڈ میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ بنی ہے کہ لوگوں نے جو ہے پہلے شرح سود زیادہ ہونے کی وجہ سے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے تھے، اب بینکوں سے نکلوا کے لوگوں نے میوچل فنڈ میں یعنی کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے جس پہ کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا عامر سیال، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔